اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ۔ ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہی کالحجارۃ جیسے کہ پتھر او اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور بے شک من الحجارت پتھروں سے لما یتفجر پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس سے پتھروں سے پھوٹ نکلتی ہیں الانہار نہریں۔ وَإِنَّ مِنْهَا اور بے شک اس میں سے بعض لما یشقق پھٹ جاتے ہیں فَيَخْرُجُ تو نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی۔ وَإِنَّ اور بے شک منہا اس سے لما یہبط البتہ گرتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور اللہ غافل نہیں ہے ان عملوں سے جو تم کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور پتھر تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان میں سے پانی نکلنے لگتا ہے، اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خدا کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ اور خدا اور اللہ تعالیٰ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں ہے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کیا جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے لیت و لاد سے کام لیا جاتا ہے، بہانے نکالے جاتے ہیں، تو دل اس کے نتیجے میں سخت ہو جاتی ہے۔ بلکہ مومنین کا دل تو وہ ہوتے ہیں جو جن کے سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ اللہ کے ذکر سے اور نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں گے۔ اس لیے ہمیں بتایا گیا کہ اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے کہ جن کے دل لمبا زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یہ جو آج کی آیت پڑھی گئی ہے، اس کو پچھلی 2 آیات کے ساتھ 3 آیات کے ساتھ ملا کر اگر ہم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بتایا گیا تھا کہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے بجائے گائے ذبح کرنے کے آپس میں اللہ کے نبی کے ساتھ کج بحثیاں شروع کر دیں، جیسا کہ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے اس حکم کو۔ لیکن جوں وہ آگے سے سوال کرتے گئے کیسی گائے ہو، کس طرح کی گائے ہو، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ویسا ہی وہ پھنستے گئے اور ان کو وہی گائے ذبح کرنی پڑی جو کہ اکثر اس زمانے میں مقدس سمجھی جاتی تھی۔ یہ گائے کے عقیدے کے اوپر ایک بڑی ضرب تھی جو ان کے دلوں پہ ضرب لگی، کیونکہ ان کے دلوں میں گائے کا عقیدہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر دوسری نشانی اس زمانے میں یہ ظاہر ہوئی کہ جب پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اور اس کے جو قاتل تھے وہ اس کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، تو بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس گائے کے ایک ٹکڑے سے ضرب لگانے کا اس کی لاش کو حکم دیا گیا، اور وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بیان دے دیا کہ اسے کس نے مارا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر بھی، اور یہ ساری نشانیاں اور اس سے پہلے کی بتائی ہوئی نشانیاں، تمام نشانیاں دیکھ کر بھی بنی اسرائیل نے ماننے سے انکار کر دیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے احکام کا انکار کیا جاتا ہے، جب دین میں
مین میخ نکالی جاتی ہے، اللہ کے احکام کو ماننے سے لیت و لال سے کام لیا جاتا ہے، اور اللہ کے حکموں کو، شریعت کے احکام کو آمن نامہ صدقنا نہیں کہا جاتا، اور شریعت کے احکام سے بچنے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کی گئی، تو نتیجہ دل کی سختی ہوتی ہے۔ ذرا اس واقعہ کو بھی یاد کریں جب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، لیکن انہوں نے ہیلے بہانے نکالے، اور ہفتے والے دن سے ایک دن پہلے وہ نہریں کھول دیتے تھے، نہر میں مچھلی آتی تھی، گڑھوں میں جمع ہو جاتی تھی، اور اتوار کو وہ مچھلی پکڑ لیتے تھے۔ تو اس طرح انہوں نے بہانہ لگایا اللہ کے حکم عدولی کا۔ اس سے ایک تو یہ ہوا کہ چونکہ رزق کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو انہوں نے ایک تو اس وعدے پہ اعتبار نہیں کیا کہ ہمیں بعد میں بھی رزق ملے گا کہ نہیں ملے گا، کیونکہ ہفتے والے دن مچھلیاں اچھل کر سامنے آتی تھی، یہ ان کے ایمان کا آزمائش تھی۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی جائے اتنی آزمائش بھی سخت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس کے دل پر سیاہ دھبا پڑتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ استغفار نہ کرے، توبہ استغفار کرتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، تو وہ دھبا صاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ استغفار نہ کرے اور گناہ پر گناہ کرتا رہے تو دل پر دھبے پڑتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے اور کوئی بھی صحیح بات قبول کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی کو یہاں پر دل کو سخت ہونے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ دوسری بات جو ان آیات میں بتائی گئی ہے کہ پتھروں کا جو کام ہے، پتھر جتنے مرضی سخت ہوں، پتھروں کا جو کام دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ اپنے کام کو کبھی بھی نہیں اپنی فطرت کے خلاف چلتے۔ ان میں اگر کسی پتھر کے اندر اللہ نے یہ نشانی لگائی ہوئی، اور بنی اسرائیل نے یہ نشانی دیکھی بھی کہ جب اللہ کے رسول نے اس پہ لاٹھی ماری تو اس پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اس سے بڑی نشانی ان کے سامنے آتی رہیں، اور انہوں نے انکار کرتا رہے، اور انہوں نے اپنی ہٹ درمی اور اپنے نفس کو اپنا خدا بنانے کی روش اپنائے رکھی۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ پتھروں میں تو کچھ ایسے بھی ہیں جن میں سے پانی نکل آتا ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بنی اسرائیل کی سامنے آ رہی تھی، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ لیت و لال سے کام کرنے کے، بد عملی سے، بے عملی سے، یہ اللہ تعالیٰ اس کو وما اللہ بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب اعمال کا پتہ ہے، ہم سب اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اور اس طریقے سے پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بے عملی کی وجہ سے اور ڈھیٹ ہونے کی وجہ سے جو قوم اس طرح کرتی ہے، ان کے دلوں میں قبولیت حق کی نرمی پیدا ہونے کے بجائے سختی اور تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ رفتہ رفتہ اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اتنے ڈھیٹ ہو جاتے ہیں کہ انہیں اپنے گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ انسان کا دل، تفسیر روح القرآن میں ڈاکٹر اسلم صدیقی لکھتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے احکام سے منہ موڑتا ہے اور عمل کے مقابلے میں لیت و لال کا شکار ہو جاتا ہے، تو پھر انسان کا دل آہستہ آہستہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ یہ صورتحال اچانک پیدا نہیں ہوتی، بلکہ مسلسل، جیسا کہ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، بنی اسرائیل کے ایک سے بعد ایک نشانیاں، تو سب سے انکار کرتے 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 حتیٰ کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور انہوں نے پیغمبروں کو قتل کرنا بھی ان کے لیے آسان ہو گیا۔ پیغمبروں کی سال زندگی کو انہوں نے چھوڑ دیا، اور اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ مثال دینی پڑی کہ پتھروں کی سنگینی بھی ان کے سختی کا مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔ انسان کا پتھر سے زیادہ سخت ہونا بھی ایک حقیقت ہے، اور ڈاکٹر اسلم صدیقی صاحب نے اس کی ایک مثال دی ہے کہ آج کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کا رویہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں کیا ہے۔ وہ چاہے تو جب اللہ کے حق بگڑنے پہ آئے تو کسی قوم پہ ایسے بم برسا دیتا ہے کہ وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، اور برسوں تک اس کے سختیوں کا شکار رہتی ہے۔ اور پھر جب بندہ اپنے حق اور باطل کے معیار کو بھی بدل لیتا ہے، اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا ہے۔ آج آپ بڑے ملکوں کا، غیر ملکیوں جن کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے، فی الحال اسرائیلی ریاستوں کا، ان کے فلسطینیوں کے ساتھ دیکھ لیں، امریکہ اور برطانیہ کا دوسری قوموں کے ساتھ رویہ دیکھ لیں، تو قرآن کریم خصوصاً پوری دنیا کے سامنے یہ آئینہ رکھ رہا ہے جس میں ہر قوم اپنی شکل پہچان سکتی ہے۔
جب بھی اللہ کے احکام پیش کیے جائیں ان پر فوراً آمادگی کا اظہار کرنا چاہیے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے جیسا کہ آج کے دور میں ہم اسلامی پاکستان میں اللہ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہیں، سودی کاروبار کو جائز کر رہے ہیں اور اس کے ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ برا سلوک کر رہے ہیں، اور ان کی بدعملی اور جو شکاوت قلب قسم کے لوگ ہیں ان کو ہم نے اپنے سروں پر بٹھا کر اپنی قوم کے لیے ایک اور مشکل کھڑی کی ہوئی ہے۔ غیر ملکی تہذیب و تمدن کے اثار نے ہمارے روایات کو شکست و رخکش کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی اسلامی زندگی کی ایک ایک قدر گم کرتے جا رہے ہیں، اور یہ وہ راستہ ہے جس پر چل کر بنی اسرائیل تباہ ہوئے، اور اسی راستہ پر اگر ہم آج چل رہے ہیں تو ہمیں اپنے انجام کو سنبھالنا ہوگا، اس راستے کو چھوڑنا ہوگا اور اللہ کی تابع داری اور فرما برداری کی طرف پلٹنا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔